میں دنیا بھر کے ناظرین کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، حج بدل اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی اب یہ سروس بھی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ مفتی صاحب، حج بدل کس کو کہتے ہیں اور کس کا حج بدل کروایا جا سکتا ہے؟ جن پر حج فرض ہوا اور انہوں نے نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اب جانے کی طاقت نہیں، تو اب ان کے اوپر لازم ہے کہ یا تو اپنی زندگی میں ہی، کہ جب پتہ ہے کہ میں جا نہیں سکتا دوسرے کو بھیج سکتا ہوں، تو دوسرے کو بھیجنا ان کے اوپر فرض اپنے مال سے، اور اگر اس وقت نہیں تو پھر وصیت کر کے جانا فرض، یعنی مرنے سے پہلے یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ میرے مال سے، تہائی مال سے میری طرف سے حج بدل کروا دیا جائے۔ اور اگر کسی نے وصیت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کے خاندان والوں پہ فرض تو نہیں ہے کہ وہ بھیجیں، لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بندہ عذاب میں ہو۔ اللہ، وہ دادا ہے، وہ دادی ہے، وہ نانا ہے، وہ نانی ہے، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ جن کے یہ ورثہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حج نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کے اندر ہو، فرض ترک کیا تھا، تو اب اولاد ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، ان کے اس عذاب کو دور کرنے کے لیے اب اپنی طرف سے کسی کو حج کے اوپر بھیجتے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو جو خود حج کرنے جاتے ہیں ان کا اپنے بعض اوقات حج نہیں ہوتا، عرفات کے باہر سے بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو حج بدل کے لیے بھیجا جائے تو اسے بھیجا جائے جسے حج کے مسائل آتے ہیں، جس کی تربیت کی کوئی صورت ہو، اور پھر اس کے دیگر مسائل کے اس کے اوپر خود حج فرض نہ ہو کہ خود حج فرض ہے اور اس نے اپنا حج کیا نہیں، دوسرے کا حج بدل کرنے نکلا ہوا، اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے اس کو بھیجنا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اب چونکہ ہمیں اس کی اتنے مسائل پتہ نہیں ہوتے تو اس کا ایک آسان وے یہ ہے، تو اب الحمدللہ یہ اپارچونٹی اگر دعوت اسلامی کی طرف سے شروع ہوئی ہے تو بہت شاندار ہے۔ بہت سارے مدنی چل کے ناظرین پاکستان میں، دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوں گے، فون نمبر بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ رابطے کا جو ٹائم ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کی طرف سے کالز آئیں گی، اور کیا پتہ آج اس بار اس حج بدل کی برکت سے ہمارے کتنے عاشقان رسول جو ہیں وہ حج کی سعادت کو تشریف لے جائیں گے۔